بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میرا نام خالد الرحمان ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستو آج ڈسکس کریں گے کہ ہم اسٹاک ایکسچینج میں اگر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا اپرچونٹی ہے اور ہمیں ریٹرن کس طرح ملے گا. اور اس کی ایک تھوڑی سی آج ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی دوست نے اگست کے مہینے میں ایک کمپنی کی شیئرز خریدے ہوں, جیسا کہ ایک کمپنی کا میں نام لے لیتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کمپنی کے شیئرز لے لیں, کیونکہ ہمیں پھر سب سے پہلے اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا اور اس کے سارے فنڈامنٹلز اور اس کے ٹیکنیکلٹی کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد جا کے ہمیں انویسٹمنٹ کے بارے میں اس میں سوچنی چاہیے. تو یہ کمپنی کا میں نام لے لیتا ہوں. یہ جو پاک الیکٹرون ایک کمپنی ہے, اس کے اگر کسی دوست نے شیئرز لیے ہوتے اگست میں, تو اگست میں اس کے شیئرز کی پرائس تھی 14 روپے ایک شیئرز کی پرائس تھی. تو آج جنوری میں اس کی پرائس ہے 29 روپے. ابھی اس کی جو پرائس ہے 29 روپے. تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ ایک پرائس میں کتنی چینج آئی ہے. ایک پرائس کی قیمت میں یہ تقریباً 15 روپے بنتی ہے ایک پرائس کی, اس میں اس کی پرائس زیادہ ہوئی ہے. تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی دوست نے 1 لاکھ شیئرز اگر اس کے پاس ہوں کسی کمپنی کے, تو اس نے یہ 4 مہینے 5 مہینے ہو گئے تقریباً, اس میں اس نے کتنے کما لیا. اس نے تقریباً 14-15 لاکھ روپے کی اس میں اس کو ریٹرن ملا ہے. تو دوستو یہ کافی ہائی ریٹرن ہے اور یہ بزنس یا اس طرح ہے کہ اس میں ہائی رسک ہے اور ہائی ریٹرن ہے اور ہائی رسک ہے. اگر اس میں ریٹرن زیادہ ہے تو رسک بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ریٹرن بھی بہت زیادہ ہے. تو رسک ان لوگوں کے لیے جو اس کو بغیر سوچے سمجھے لالچ میں آ کر اس میں کود پڑتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ بس اس پہ کہ سارے لوگ خرید رہے ہیں میں بھی خریدوں, یا خود اپنی کوئی اس پہ اس کو دیکھتے نہیں ہے اور اس پہ کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, کمپنی کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یہ کمپنی کیا ہے, یہ کیا پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کے پچھلا ریکارڈ کیا تھا, اس کے 4-5 سال کی کیا ریکارڈ چل رہی ہے, اس کی ڈیویڈنڈ اس نے کس طرح دی ہے, اس کی پرائسز کی کتنی اپ اینڈ ڈاؤن اس میں آئی ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہے. پہلے تو بہت زیادہ مشکل تھا, آج کل ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ آسان ہے. آپ کے فنگر ٹپس آپ کو ملتے ہیں. آپ ایک کمپنی کے بارے میں اس کے بیلنس شیٹ کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے مینجمنٹ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اور اس کے پاس کے پرفارمنس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی پی ای کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آپ کے ریشو کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پر شیئر ریٹرن کیا تھی. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اتنی مشکل کام نہیں ہے. تو جیسا ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس 8ویں تعلیم ہے یا میٹرک تعلیم اگر اس کو جان سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چیزیں اویلیبل ہیں اور سارے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, آپ کو ایپس کے اوپر اویلیبل ہے. آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ شیئرز لے لیں. اس کے بعد آپ میں ایک پیشن ہونی چاہیے, آپ ایک اس میں لالچ میں نہیں آنی چاہیے آپ کو, اور آپ ایک پیشن کے ساتھ آپ نے اس کو آپ کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو یہ بہت زیادہ اچھی ریٹرن دے گا اور یہ آپ کے پیسے بھی محفوظ ہیں اور آپ کو کوئی اس کے یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کے بھاگ جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ خود اس میں کوئی غلطی نہ کریں, آپ خود کسی لالچ میں نہ آئیں, آپ کسی غلط ڈیسیژن نہ کریں. اگر آپ طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ کر کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو آپ آگے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو لانگ ٹرم میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو مزید ویڈیوز انشاءاللہ اس میں آپ مزید چیزوں کو ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.